اور یہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ پورے پاکستان میں وائرل ہو بلکہ دنیا میں وائرل ہو رہی ہے. اس کو پولیس کے بڑوں نے بھی اور سندھ حکومت کے بڑوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بندہ چاہیے. اس پر ڈسکشن اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے ہر چڈی چھوڑ بغیرت کو ہم اس کو کنڈیم کریں. کیا ایسے بغیرتوں کے نتیجے میں بٹھا دیں نہیں, اور ان کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے. اس نے پلٹ کر بڑی ہمت کے ساتھ اس نے بہت زور سے تھپڑ مارا اس کے سینے پہ اور اس کے لگا ہے سامنے سینے پہ لگا. تو اس طرح کے پوائنٹس نکالے جاتے ہیں. سرکار کو آنا چاہیے, مدعی سرکار کو بننا چاہیے. ایگزیکٹلی یہ سب کے سامنے ہوا ہے. لیکن جو شخص اس کو جانتا ہے نا, اس فوٹیج کو دیکھ کر وہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ یہ تعلیم کا فقدان ہے. مسائل تو اور تعلیم تو اس کے علاوہ جب یہ ویڈیو آئی 3 دن لگے اس ویڈیو کو آنے میں. السلام علیکم, میں ہوں عبدالستار, آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر کی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں سرعام ایک اوباش راہ چلتی ہوئی ایک خاتون پر کسی درندے کی طرح جھپٹتا ہے, لیکن خود کی عزت کی اتنی فکر ہوتی ہے کہ ماسک سے چہرہ ڈھانپا ہوتا ہے اور بالکل جھاڑیوں میں جب جاتا ہے نیم برہنہ ہونے, تو اس کے بعد پھر وہ اپنی جو جنسی تسکین ہے یہ عمل جو یہ یار پتہ نہیں کیا عجیب واحیات سی ویڈیو ہے اور یہ وائرل ہو رہی ہے اور یہ پورے پاکستان میں وائرل بلکہ دنیا میں وائرل ہو رہی ہے. یہ ابھی 3 سے 4 روز پہلے کا واقعہ ہے. جامعہ کراچی جو ہے اس کے بالکل سامنے ذرا سا آگے جا کر کچھ اونچائی سی نظر آتی ہے, گھر وغیرہ ذرا اونچائی پہ بنے نظر آتے ہیں. یہ ان گلیوں کے آس پاس کا, اور یہیں پر مغل ہزارہ گوٹ ہے. تو بتایا جا رہا ہے کہ شاید اس طرف پھر یہ نکلا ہے یا اس طرف سے آیا ہے. تو پولیس اب فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے, کیونکہ پولیس کو ان کے لوکل جو علاقہ پولیس ہے اس کو پولیس کے بڑوں نے بھی اور سندھ حکومت کے بڑوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ بندہ چاہیے. کیونکہ ایسے واقعات ہو جانا ہو پانا, یہ صرف یہ نہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا یا ایک گزرتی ہوئی لڑکی کے ساتھ بچی کے ساتھ ہو گیا, دلیل سے واقعہ ہوا ہے اور دن دہاڑے ہوا ہے. اور اگر ایسے واقعات ہوں گے تو پھر لوگ کیا محسوس کریں. یہ پڑھنے جانے والی بچیاں, کام کو جانے والی لڑکیاں, یہ کیا محسوس کریں, یہ کیا سوچیں جن کو مشکل سے پڑھائی کے لیے بھی اجازت ملتی ہے اپنے والدین کی طرف سے, تو وہ کیا سوچیں, ان کے والدین کیسے ویڈیوز دیکھیں. تو یہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ پکڑا جائے. اس پر ڈسکشن اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ہم ایسے ہر چڈی چھوڑ بغیرت کو ہم اس کو کنڈیم کریں, اس کی مذمت کریں, اور ان بچیوں کو جو گھروں سے نکلی ہیں ان کو یہ ہمت ملے اور یہ ہو کہ ان کے والدین کو بھی یہ احساس ہو کہ مذمت ان بغیرتوں کی کرنی ہے. اور ایسے بغیرتوں کے نتیجے میں 3 جولائی 2023 کی یہ ویڈیو ہے, مطلب 3 روز پرانی. ایگزیکٹلی ایسے بغیرتوں کے نتیجے میں اپنے گھر کی بچیوں کو, لڑکیوں کو آپ بٹھا دیں کہ اسکول مت جاؤ, کالج مت جاؤ, پڑھنے مت جاؤ, باہر مت نکلو کسی کام کے سلسلے میں. یہ نہیں کیا جا سکتا. یعنی آپ اپنی آدھی آبادی کو کیا ایسے بغیرتوں کے نتیجے میں بٹھا دیں گے نہیں چھوڑ سکتے, اور ان کا پکڑا جانا بہت ضروری ہے. یہ میسج دے گا کہ ہم انسانوں کا معاشرہ ہے, ہم ایسے بغیرتوں کو ٹالریٹ نہیں کر سکتے کا معاشرہ نہیں. اور یہ جو ہے یہ تو میں کہتا ہوں کتا بھی یہ حرکت نہیں کرتا. یہ حرکت تو جانور بھی نہیں کر سکتا. یہ جو حرکت ہوئی ہے, یہ جو کام کیا گیا ہے, یہ کوئی انتہائی عجیب کام تھا. اور اس لڑکی نے جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے غالباً وہ آس پاس کے گھروں میں کام وام کرتی ہے, اس نے پلٹ کر بڑی ہمت کے ساتھ اس نے بہت زور سے تھپڑ مارا اس کے سینے پہ اور اس کے لگا ہے سامنے سینے پہ لگا. وہ فوٹیج ہم نے روک کر دیکھی, چلا کر دیکھی, اور پھر ہم نے تو ٹائم لائن پہ رکھ کے کوشش کی کہ اس کا چہرہ ہم نکال سکیں کسی ایک فریم میں اور وہ بہتر سے بہتر پتہ چل سکے. لیکن جو ہے وہ اچھا چھیڑنے کے واقعات کی حرکتیں نظر آ جاتی ہیں عام طور پہ, اور صرف آواز کسنے سے آگے ہاتھ لگانے تک یہ حرکتیں نظر آ جاتی ہیں. لیکن یہ جو اس نے کیا, ایک دروازے پر آیا, پھر اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو نیم برہنہ نہیں کیا, اور اس کے بعد وہ اس پر جھپٹا, یہ کوئی عجیب کام تھا. یہ مطلب میں اس مینٹالٹی, اس سوچ کو
سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اس نے کیا کیا ہے. اور مطلب اگر وہ اس کے جو مذموم ترین عزائم تھے وہ ان کو وہاں تو پورا نہیں کر سکتا تھا, ٹھیک ہے نا, اس گلی میں, اس سڑک پر. لیکن ایسا اس نے پھر کیا کیوں ہے؟ دیکھیے یہ پکڑا جائے تو اس کو یہ بھی چیک کیا جائے, پکڑ کے, مار کے, لٹکا کے, الٹا کر کے, ٹھیک ہے, الٹا کر کے. اچھا یہ جو ہم کئی بار کرتے ہیں نا, بیمار ذہن, نفسیات کا معاملہ, اس پر نہیں, یہ الفاظ بھی استعمال نہیں کرنے چاہیے, کیونکہ اکثر ایسے کئی دفعہ بہت سے ملکوں میں دیکھا گیا ہے, ایسے پیغرتوں کے جو وکیل ہیں وہ ایسی گفتگو میں سے ایک پیس اٹھاتے اور کہتے ہیں دیکھیے جی یہ تو بار بار فیصلہ آیا ہے, معاشرے نے کہا ہے کہ یہ ذہنی مریض ہے, مریض کی سزا جو ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے, یوں ہوتا ہے, دماغ ٹھیک نہیں ہے, اس پہ رحم کیا جائے. تو اس طرح کے پوائنٹس نکالے جاتے ہیں. سرکار کو آنا چاہیے نا, مدعی سرکار کو بننا چاہیے, کیونکہ یہ سب کے سامنے ہوا ہے اور لوگ خوف و اراز کا شکار ہیں. پولیس بڑے پیمانے پہ, جو میری بات ہوئی کچھ ساتھی دوستوں سے, رپورٹر سے, پولیس والوں سے, بڑے پیمانے پر کام کر رہی ہے اس پر. اور ساتھ میں میں آپ سے عرض کروں کہ اگر یہ پکڑا جائے گا تو آپ کو یہ خبر ملے گی کہ اسے سبق بھی سکھا دیا گیا اچھا خاصا. تو یہ ممکن ہے, ہونی چاہیے. تو یہ جس طرح کا یہ کیریکٹر ہے, اور اگر دیکھیے ایک اور چیز ہے, اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے 2 سے 3 اینگلز نکلے ہیں, تو ان اینگلز میں شاید اس کا چہرہ نہیں پتا چل رہا مجھے اور آپ کو, کیونکہ ہم اس سے واقف نہیں ہیں, ہم شناسہ نہیں ہیں اس سے. لیکن جو شخص اس کو جانتا ہے نا, اس فوٹیج کو دیکھ کر وہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ یہ کون ہے. یعنی فرض کریں میں کسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں نظر آؤں, جو عام لوگ ہیں فوٹیج کو دیکھنے والے وہ مجھے نہ پہچان پائیں, لیکن اگر آپ جو مجھے روزانہ دیکھتے ہیں وہ آپ پہچان لیں گے, چہرہ جتنا نظر آ رہا ہے اس کی بنیاد. جن لوگوں سے واقفیت ہوگی وہ تو ضرور پہچان لیں گے اس کو. تو ایسے لوگوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے, اور ان میں سے کچھ لوگ اپنی شناخت چھپاتے ہوئے بھی پولیس کو ضرور بتائیں کہ یہ ہے کون, یہ کیا کیا اس نے. ایک مینٹلٹی تو یہ ہے نا کہ اس میں لڑکی کی بے عزتی ہو رہی ہے, جو کہ نہیں ہونی چاہیے. اور یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, تعلیم کا فقدان ہے. مسائل تو اور ہوں گے جب تعلیم ہوگی. تو اس کے علاوہ جب یہ ویڈیو آئی 3 دن لگے اس ویڈیو کو آنے میں, اس کے بعد پھر یہی کہا جائے گا کہ لڑکی کی جو مسئلہ ہوگا لڑکی کا ہوگا, اور ایسے میں یہ درندہ بچ نکلے گا. نہیں, دیکھیے مجھے تو یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ پکڑا جائے گا, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیونکہ بہت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے اس پہ, بہت ٹھیک ٹھاک, کیونکہ پولیس پہ بڑا زبردست پریشر ہے. دوسرا, اور پولیس پکڑ سکتی ہے, جیو فینسنگ کی ٹیکنالوجی بھی ہے نا, تو استعمال کیا جائے ٹیکنالوجی وغیرہ کو, یہاں کے نمبرز وغیرہ نکالے جائیں, اور آس پاس یہ تو پتہ چل جائے گا کہ آس پاس کے گھروں کے نمبرز کون سے ہیں, پھر اس کے بعد یہاں کے پاس موبائل ہی نہ ممکن ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ پوری تیاری کے ساتھ, ہاں یہ ممکن ہے, ہاتھ لگائے بیٹھا تھا. بالکل. اور وہ جس طرح کے وہ لباس میں تھا اس میں بھی بہت مشکل ہے کہ اس کے پاس موبائل ہو, ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال کوشش تو خیر یہ جیو فینسنگ کی ٹیکنالوجی تو استعمال کی جائے گی نا تب بھی, تو وہ پکڑنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس طرح کے واقعات لاہور میں ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے. ایک شخص جو ہے وہ اسکول کی بڑی بچیوں کی بس کے پاس آ کر وہ واہیات حرکتیں کرتا تھا, اور اپنے جسم کو جو ہے وہ ان کے سامنے ظاہر کر کے اپنی پرائیویٹ پارٹس کو وہ عجیب حرکتیں کرتا تھا. تو ان بچیوں نے ہمت کی اور بس کے اندر سے ہی اس کی ویڈیو اور تصویر وغیرہ بنا لی گئی, وائرل کی گئی, پکڑا گیا. ابھی کچھ عرصہ پہلے بحریہ ٹاؤن کراچی میں وہاں پر ایک واقعہ ہوا, پکڑا گیا جو کلپریٹ تھا, ٹھیک ہے. ایک میں پکڑنے کی کوشش باقی ہے. اور میں جب اچھا یہ تو آج کل وہ ہے نا کہ موبائل ہے, ٹیکنالوجی سب کچھ ہے, تو اور سی سی ٹی وی کیمرہ ہیں. میں میٹرک کے دنوں میں مجھے یاد ہے لالو کے 10 نمبر بس میں بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں ریاض کالج ہے, اس کے باہر ایک بندہ کھڑا ہوا, وہی کالج والی بچوں کی ایج اس کی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر والی, ہم سے ذرا سا بڑا, اور کالج کی لڑکیاں کھڑی ہوئی, بس کی ونڈو میں سے دیکھ رہا ہوں میں. 94-95 کی بات کروں. تو وہ کھڑا ہوا, ہاتھ میں اس نے رجسٹر پکڑا اور کھولا ہوا, اب وہ ایک پیج دوسرا پیج پلٹ رہا ہے. تو لوگوں کو یہ مطلب میں بس میں بیٹھا ہوں دیکھ رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے. پیچھے جو ہے وہ پولیس والا آ کے کھڑا ہو گیا, اور پولیس والا بھی اس کے رجسٹر کے اندر دیکھ لگا, اور پولیس والے نے ہاتھ اٹھایا اور وہیں سے اس کے پیچھے ایک زوردار مارا, گرایا. اس کے ہاتھ میں ایک واہیات میگزین تھا تصویروں والا, اور وہ یہ سوچ رہا تھا کہ جو لڑکیاں پیچھے کھڑی میں ان کو یہ دکھا رہا ہوں, اور وہ دیکھ رہی ہیں.
ان میں سے کسی نے ہمت کی اور پولیس والے کو کہہ دیا آ جاؤ ذرا دیکھو یہ کیا دکھا رہا ہے. تو پولیس والا آگے پیچھے کھڑا ہو گیا, اسے پتہ نہیں تو وہ اب بھی پیج پلٹ رہا تھا لڑکیوں کے سامنے ان واحد تصویروں کی. تو اس نے پھر ٹھیک کر کے مارا, تسلی کرا دی اور پھر پکڑ کے لے گئے اس کو. تو یہ لڑکیوں کو بھی ہمت کرنی چاہیے, یہ پورے معاشرے کی ذمہ داری. لڑکی نے ہمت کی بالکل, تو یہ ہمت ہوگی تو ایسے بے غیرتوں کو جو ہے. لیکن اس کو کتنا اطمینان ہے کہ خود جا رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ میں نہیں پکڑا ہوں, اور گلی میں اپنے آپ کو آدھا برہنہ کر لینا, یہ اس نے مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ہوتا ہے شاید ریکی کر لینا کہ اس وقت اس گلی میں عام طور پہ کیا صورتحال ہوتی ہے. تقریباً 11:30 بجے کا ٹائم, تو یہ اس نے شاید ریکی بھی کر رکھی تھی, تو یہ اس کے بعد اس نے کیا ہے, اور بڑا کوئی عجیب واحد کام تھا یہ. ہاں جی, طارق متین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.